بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب من لم يذكر باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. پیچھے ابواب ہمارے گزر چکے جس میں نماز کے دوران رفع الیدین کا ذکر تھا، اور رفع الیدین کتنے مقامات کی بات ہے، میں نے وہاں پر اس کو تفصیل سے ذکر کیا کہ کتنے مقامات پہ رفع الیدین ثابت ہے، صحیح روایات سے کتنے مقامات پر ثابت ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں۔ حنفیہ کا جو مسلک ہے اور مالکیہ کا جو مسلک ہے، وہ مسلک یہ ہے کہ رفع الیدین صرف عند الافتتاح ہے، صرف عند الافتتاح الصلاة، ثم لا يعود ہے، بس پہلی مرتبہ رفع الیدین ہو، اس کے بعد رفع الیدین نہیں ہے۔ اگرچہ حنفیہ اس کو ثابت مانتے ہیں، لیکن ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نسخ مانتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک سے، اور اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔ حنفیہ اصحاب ترجیح ہیں، اصحاب ترجیح دیکھیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے غلط کہہ دیا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اصحاب ترجیح ہوتے ہیں اور اصحاب تطبیق ہوتے ہیں۔ حنفیہ حتی الامکان اصحاب تطبیق ہوتے ہیں، یہ حتی الامکان روایات کو آیات میں تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق کا مطلب ہے کہ وہ حکم بھی صحیح ہے، یہ حکم بھی صحیح ہے، اس حکم کا یہ درجہ ہے اور اس حکم کا یہ درجہ ہے، یہ حکم اعلیٰ درجے کا اور یہ حکم اس سے تھوڑا سا کم درجے کا ہے۔ تو حنفیہ عام طور پر تطبیق دیتے ہیں، اور تطبیق دینے کے لیے وہ کسی بھی درجے تک جاتے ہیں تاکہ دونوں قسم کی روایات پر عمل ہو جائے، جبکہ دیگر حضرات خاص طور پر شوافی، یہ لوگ اصحاب ترجیح ہیں۔ وہ اصحاب ترجیح یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک روایت کو ترجیح دیتے ہیں، جب وہ کسی ایک بات کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کے مد مقابل جو بات ہوتی ہے اس کے لیے رد و قضا بھی کرتے ہیں، جتنا رد و قضا ہو سکے وہ کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر رد کرتے ہیں، نقیض کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی علت آ جاتی ہے تو اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے اس روایت کا ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ حنفیہ جب مسلک غیر کی روایات کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس کے اوپر رد و قضا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ الف غلط لکھ دیا، رد و قضا حنفیہ عام طور پر نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان روایت پر رد و قضا نہیں ہے۔ جیسے سالم بن عبداللہ نبی سے جو روایت رفع الیدین کی، اس کے اوپر بہترین رد و قضا ہے، اور ایسی رد ہے جو کہ بخاری نے نقل کی ہے، ایسی رد ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بخاری کے اپنے اساتذہ اس روایت میں رفع الیدین کو لم یرفع الا اول مرتين کو نقل فرماتے ہیں، سالم بن عبداللہ نبی والی روایت میں، جیسے کہ ابن حبان کی روایت ہے، اور ابن حبان کی روایت سالم بن عبداللہ نبی سے جو روایت ہے، وہ روایت لم یرفع الیدین کا ذکر ہے، یعنی رفع الیدین عند الرکوع کا ذکر ہے ہی نہیں۔ لیکن حنفیہ چونکہ عمومی طور پر رد و قضا نہیں کرتے، لہٰذا میں نے بھی حنفیہ کے مزاج کے مطابق ان روایات پہ کوئی ایسی رد و قضا نہیں کی، لیکن چونکہ شوافی اور حنابلہ ان کا مسلک رفع الیدین کا ہے، تو جو روایت ان کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے اس پہ رد و قضا جو منقول ہوتی ہے وہ ضرور کرتے ہیں، اور وجہ اس کی وہ اصحاب ترجیح ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تعصب کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چونکہ اصحاب الترجیح ہیں
تو اصحاب ترجیح ہونے کی بنیاد پر ان کو یہ بات ثابت کرنی ہوتی ہے، وہ اس روایت پہ عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ چنانچہ یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی اس نوعیت کی رد و قضا ہے جس کو ہم ذکر کریں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اوپر جو روایت گزری ان پہ کوئی رد و قضا نہیں۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے جو روایت یہاں پہ نقل فرمائی ہے، اس نقل فرمانے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے اور اچھے سے سمجھیں گے۔ اس رد و قضا کا فائدہ ہم اپنے طالب علم کی پیاس بجانے سے اٹھائیں گے کہ انشاءاللہ ہم سے جو سمجھ میں آئی تو ہم اس کو ذکر کریں گے۔ وبسند المتصل منا الى امام ابي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی، کیا میں تم کو نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ الا اصلی، کیا میں تم کو نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز۔ قال، پھر فرمایا، علقمہ فرماتے ہیں، فصلى، آپ نے نماز پڑھی، فلم يرفع يديه الا مرتن، آپ نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا۔ یہ جو قال ابو داؤد ہے یہ اصلا نسخوں میں ہے نہیں، ٹھیک ہے جی، اور جس جگہ حاشیے میں محشی نے نقل کیا ہم اس کی طرف ابھی آتے ہیں، اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، عثمان بن ابی شیبہ سے لے کے ان حضرات نے علقمہ تک یہ بات کی ہے، یعنی ایک ایک بندے کو پکڑا ہے اور ایک ایک بندے کی تصدیقات کی ہیں، اور ایک ایک بندے سے طرح طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ عثمان بن ابی شیبہ اور وکیع اور سفیان اور عاصم بن کلیب اور عبد الرحمن بن الاسود اور علقمہ، اس کے حوالے سے ہم سمجھیں گے۔ آپ لوگ اپنے اپنے آپ کو مستعد رکھیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے اپنے ذہنی طور پر آپ لوگ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو چیزیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گی، اور ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا، پڑھنے میں بورنگ ہونا شروع ہو جائے گا، نیند بھی آنے لگے گی۔ سمجھیے ذرا اس روایت کو، ہم تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں۔ یہ روایت دیکھیے جن حضرات کا ذکر ہے، عثمان بن ابی شیبہ، ایگزیکٹ یہ روایت تھوڑا سا آپ ذہن میں بٹھائیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا ان روات کو ذہن میں بٹھائیے، علقمہ، عبد الرحمن بن اسود، ابن کلیب اور سفیان اور وکیع اور عثمان بن ابی شیبہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں روایتیں اکٹھی آ جائیں ہمارے سامنے تاکہ ہمیں پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ دیکھیے جی، اوپر کی روایت، یہ جو اوپر کی روایت ہے، جی ابھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں دیکھیے، عبداللہ، اوپر کی روایت میں عبداللہ، ٹھیک ہے جی، پھر اوپر کی روایت میں علقمہ، نیچے کی روایت میں علقمہ، دونوں ایک ہو گئے۔ اوپر کی روایت میں عبد الرحمن بن الاسود، نیچے کی روایت میں عبد الرحمن بن الاسود، اوپر کی روایت میں عبد الرحمن بن الاسود، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت عاصم، عاصم یعنی ابن کلیب،
اوپر کی روایت میں عاصم ابن کلیب. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی بات. اب جو الارمنگ پوائنٹ ہے ان سفیان، اور یہاں پہ ابن ادریس، جہاں فرق آیا ہے وہ فرق یہاں سمجھ لیجئے، سفیان اور ابن ادریس. یہ ہمارا الارمنگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد جو حضرات آتے ہیں وہ یہ ہیں عثمان بن ابی شیبہ، حدثنا وکی، اور یہ عثمان بن ابی شیبہ اکیلے ہیں. یہاں پر وکی کی سند سے روایت آ رہی ہے، اور یہاں پر وکی کی سند کے بغیر روایت آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہاں جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. جو فرق ہے وہ فرق ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے. یہ روایت سفیان سے اور یہ روایت ابن ادریس سے. تو کیا سمجھانا مقصود ہے جی؟ سمجھانا مقصود ہے کہ ابن ابن ادریس نے اور روایت نقل کی ہے اور سفیان نے اور روایت نقل کی ہے. ابن ادریس نے جو روایت نقل کی ہے وہ روایت کیا ہے؟ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر ورفع یدیہ ولما رکع، جب آپ نے رکوع فرمایا تو طبق یدیہ بین رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پر ہے، اور نیچے کی روایت کے اندر جو ابن مسعود کی روایت ہے وہ روایت میں اور بات ہے. چنانچہ امام بخاری اور اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ترجیح دی ہے. امام بخاری اور امام ابو حاتم نے فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے لیے ترجیح ہے. ابن مسعود سے جو روایت ہے وہ روایت قابل ترجیح ہے، جو ابن ادریس کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں سفیان والی روایت ہمارے لیے قابل ترجیح نہیں ہے، بلکہ ابن ادریس کی روایت ہمارے لیے قابل ترجیح ہے، ہم اس کو زیادہ بہتر مانتے ہیں. وجہ اس کی بتاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ فرماتے وجہ اس کی یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ادریس ہے، ابن ادریس کی جو ہم روایت دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہو عن کتاب، اور والکتاب احفظ. ابن ادریس کی ایک عادت تھی، ابن ادریس جو روایت نقل کرتے تھے وہ کتاب سے نقل کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو سفیان ہیں، سفیان یہ روایت کو نقل کرتے تھے حفظ سے. یہ روایت زبانی سنایا کرتے تھے. جب یہ روایت زبانی سنایا کرتے تھے تو حفظ والی روایت کو ترجیح ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حاتم کی کا یہ کہنا ہے. سمجھ لیں جی میری بات کو. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. چنانچہ جب ان دونوں روایت میں تقابل کیا جائے گا تو یہ روایت زیادہ قابل قبول ہوگی. اور یہ روایت بالاتفاق جو ہے آگے ہی بتا دیا کہ یہ بات جو ہے منسوخ ہے. لا الہ الا اللہ. حنفیہ کا جو جواب ہے ذرا سمجھیے. جواب یہ ہے کہ ان دونوں روایت میں تقابل کی ضرورت کیا ہے؟ یہ روایت اپنی جگہ درست ہے اور یہ روایت اپنی جگہ درست ہے.
جب روایت اپنے ثقات سے آ رہی ہے، تو ثقات سے روایت آ رہی ہے تو دو قسم کی روایت دونوں قسم کے ثقہ حضرات سے منقول ہو سکتی ہیں۔ جب منقول ہو سکتی ہیں تو اس میں کیا حرج؟ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں اور اس کو حسن فرما رہے ہیں کہ صحیح روایت۔ امام ترمذی اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں اور بالکل صحیح نقل فرما رہے ہیں، بالکل صحیح بیان فرما رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ اپنے مقام پر درست ہے۔ تو ضرور کیا یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں روایت میں سے ایک روایت کو ترجیح دیں؟ ہو سکتا ہے یہ روایت بھی منقول ہو، یہ بھی روایت منقول ہو، اور ہو سکتا ہے کیا، جبکہ ابن مسعود کا عمل تواتراً ثابت ہے، اہل کوفہ کے ہاں ابن مسعود کا عمل تواتراً ثابت ہے، تو اس روایت کو غیر مرجح قرار دینا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بھی وجہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابن ادریس اپنے نسخے سے پڑھ رہا ہے اور سفیان اپنے نسخے سے پڑھ رہا ہے۔ جب سفیان اپنے نسخے سے پڑھ رہا ہے اور ابن ادریس اپنے نسخے سے پڑھ رہا ہے تو اس میں تقابل والی کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں۔ اور اس سے اگلی اور اہم ترین بات، لا الہ الا اللہ، سفیان ثوری کے نسخے میں روایت اگر خلاف ہو تب یہ بات مانا جائے گا کہ ول کتاب واحفظو، کہ جب حفظ اور کتاب میں تقابل ہو۔ سفیان ثوری کے نسخے اور حفظ میں کسی درجے کا تقابل نہیں ہے۔ جب کسی درجے کا تقابل نہیں ہے تو ول کتاب واحفظو کو سفیان کے اوپر مسلط کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ابن ادریس کے حافظے اور نسخے میں فرق ہو تو وہاں پر کہا جائے گا ول کتاب واحفظو، لیکن یہاں پر سفیان کے حفظ کو ابن ادریس کی کتاب سے تقابل کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ کوئی ایسی بات بن ہی نہیں رہی۔ جب کوئی ایسی بات نہیں بن رہی تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک راوی دو قسم کی روایت نقل کر سکتا ہے ایک ہی استاد سے، اور دو راوی ایک ہی استاد سے دو قسم کی روایت بھی نقل کر سکتے ہیں۔ جب نقل کر سکتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اس کو بلا وجہ کی ترجیح دینے کے اوپر کی فکر کریں؟ لہذا دونوں جب حدیثیں الگ الگ ہو سکتی ہیں تو بلا وجہ اس میں کچھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک رہی ابن ادریس، عبداللہ بن عبداللہ بن ادریس اور سفیان، تو اس میں بلا شبہ سفیان ثوری اونچے درجے کے ہیں ابن ادریس کی نسبت۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ابن ادریس تو بہت چھوٹے آدمی ہیں، شعبہ اور سفیان میں جب تقابل ہو جائے تو سفیان کو ترجیح دو، شعبہ کو ترجیح مت دو۔ جب شعبہ جتنا بڑا آدمی سفیان کے مقابلے میں چھوٹا پڑ جاتا ہے تو ابن ادریس تو ایسا آدمی ہے ہی نہیں جو سفیان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ لہذا اگر آپ کو ترجیح دینی ہی ہے تو آپ کو ترجیح سفیان کو ہی دینی پڑے گی، ان کے ثقات کی ثقہ ہونے کے ناطے اور ان کے دیگر معاملات ہونے کے ناطے چاہے جائے گے کہ ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے سفیان کا وہم قرار دیا جائے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب اب آگے مزے کی بات دیکھیں۔ ناقدین میں ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کو ابن القطان کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن القطان کہتے ہیں نہیں، سفیان کی روایت تو صحیح ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ وکی کو یہاں پہ تسامح ہوا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اصل روایت وہی ہے جو عثمان ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، لیکن وکی کو یہاں پر تسامح ہوا ہے۔ سمجھ لیں، کہتے ہیں سفیان کی روایت بالکل صحیح ہے اور سفیان سے وہی منقول ہے کہ لم يرفع یدیہ الا اول مرات، مگر دراصل وکی کو تسامح ہوا ہے۔ تو یہ بات بھی
بلا وجہ کی ہے کہ وکی کا تسامح، حالانکہ وکی کا کوئی تسامح نہیں ہے، وکی جس چیز پہ عمل کر رہے ہیں اسی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نوعیت کے معاملات کو تسامح کی طرف لے جانے کی بجائے سیدھی سی بات ہے کہ نقل کر دیے جائے کہ دونوں قسم کی روایت ثابت ہیں، اور جیسے کہ متابعات میں جائیں تو متابعات کے اندر جو جو دیگر توابع آتے ہیں، جو دیگر تتابع آتے ہیں، ان میں یہ روایت بالکل صحیح طریقے سے ثابت ہے جو کہ یہاں پر اس نسخے میں نقل کی گئی ہے۔ امید ہے بات یہاں پر سمجھ میں آ گئی ہوگی، جہاں ہم پچھلی روایت سے تقابل کر رہے ہیں اس کے اندر بنیادی چیز میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کے توابع میں ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا، بس ہاں یہاں دو حدیثوں میں جہاں تقابل کی بات تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی، ہم آپ پڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ اس کو۔ یا اللہ یا اللہ، تو جی بات سمجھ میں آ گئی۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادریس ادریس بن عبداللہ الہاشمی القرشی، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، یہ عبداللہ بن ادریس ہے، ادریس بن عبداللہ نہیں، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن ادریس ہے۔ میں نے اس وقت وہ خادم حرمین شریفین نہیں کھولا ہوا، میں اگر کھول لیتا تو اس کے اندر کی پوری ڈیٹیل آ جاتی، بلکہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں اس کو کھولتا ہوں، کہ آپ حضرات کے سامنے ہی کھولتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو تھوڑا سا فیملیرٹی ہو۔ اچھا، یہ جو ہم نے پہلے روایت پڑھی ہے اس کے روات کو ہم دیکھیں گے تو یہ حدثنا عبداللہ بن ادریس، یہ ہے۔ اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا سا اگر آپ اپنے پاس زوم کریں تو آپ دیکھیں گے عبداللہ بن ادریس ابن یزید ابن عبد الرحمن ابن الاسود ابن، یہ نیچے لکھا ہوا، یہ اس کو اتنا بڑا کرنا نہیں آتا، تو یہ ان کے اس حوالے سے ہے، جو آپ نے نکالا ادریس بن عبداللہ وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں 114 ہجری، یہ 115 ہجری، وقیلہ 120 ہجری، تاریخ الوفات 190، اور طبقہ روات میں سامنہ آٹھویں درجے کے راوی ہیں، ثقۃ فقیہ عابد۔ اور اب یہی چیز ہم جب سفیان کے اندر دیکھتے ہیں تو سفیان کے حوالے سے آپ دیکھیں گے سفیان ابن سعید ابن مسروق، ٹھیک ہے؟ اور یہ کنیت ان کی کیا ہے؟ سوری ہے، کوفہ میں ہے، ٹھیک۔ دیکھیں رؤوس الطبقۃ السابعہ، ساتویں طبقے کے راوی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ادریس 8ویں طبقے کے تھے، سفیان 7ویں طبقے کے تھے،
تو ان کا درجہ ادریس کی نسبت کافی بڑا ہے، ادریس کی نسبت کافی، لا الہ الا اللہ، بڑے آدمی شمار کیے جائیں۔ اور سفیان تو سفیان ہے نا، سفیان تو ائمہ حدیث میں سے، ائمہ فقہا میں سے، سفیان کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک تو حافظ الحدیث، اچھا یہاں حافظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام حضرات، وہ تمام لوگ جن کی جو منقول روایات ہیں وہ 1 لاکھ سے اوپر، ٹھیک ہے، 1 لاکھ سے اوپر کی روایت منقول ہوں، ایسوں کو حفاظ شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ حفاظ میں ہر بندہ شامل نہیں ہوتا، ہر محدث شامل نہیں ہوتا۔ خیر یہ چھوٹی سی بات تھی، درمیان میں ایک چھوٹی سی چیز مناسب سمجھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے نقل کر دوں۔ چنانچہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اس کی مطابعت ایک اور روایت سے ہوتی ہے، اور فتح القدیر میں ابن حمام نے بھی اس قصے کو نقل فرمایا ہے۔ اس طریقے سے مسند امام اعظم، جب ہم پڑھ رہے تھے تو مسند امام اعظم میں بھی یہ واقعہ منقول ہے، اور بڑا مزیدار دلچسپ چیز ہے کہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی اور امام ابو حنیفہ، ان دونوں کے حضرات کی ملاقات ہوئی، اور مکہ المکرمہ میں ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی، تو امام اوزائی نے امام صاحب سے کہا کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہمارا جو رفع الیدین نہ کرنا ہے اس کی وجہ ہے۔ تو امام اوزائی نے فوراً کہا کہ قد حدثنی الزہری، قد حدثنی الزہری عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں رفع الیدین کے سلسلے کی پہلی روایت، روایت نمبر 1، حدثنا الزہری عن سالم عن ابی عن سالم بن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمۃ والاسود عن عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو امام اوزائی کہنے لگی کہ بھی تم کیسے روایت کو امام اوزائی فرمانے لگے کہ بھی احدثک عن الزہری عن سالم عن ابی، میں احدثک عن زہری عن سالم عن ابی، اور وتقول حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو میں تم سے روایت نقل کر رہا ہوں، ایک دو واسطے، اور تم جو روایت نقل کر رہے ہو 1 2 اور 3 واسطے، ٹھیک ہے۔ تو میری روایت کو ترجیح ہونی چاہیے کہ میرے پاس 2 واسطوں سے روایت آ ہے، تو میری سند ہے اعلیٰ، تمہاری سند ہے سافل، جب اعلیٰ سند ہے تو سافل سند کو لینے کی کیا ضرورت؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میری سند کے روات افقہ ہیں، فرمایا کہ حماد یہ زہری سے زیادہ ثقہ ہے، اس لیے کہ حماد جو ہے وہ زہری کے زمانے کے زہری کے سے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ زہری ابن شہاب صرف محدث ہے، اور حماد محدث کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ابراہیم ابراہیم جو ہے وہ سالم کے مقابلے میں زیادہ فقیہ ہے، زیادہ بڑا فقیہ ہے، کہ سالم جو تھے وہ اپنے زمانے کے فقہا میں شمار ہوتے ہیں، سالم بن عبداللہ
بڑے حضرات میں شمار ہوتے ہیں، مگر ابراہیم نخعی کو امام مانا گیا تھا، سالم کو امام نہیں مانا گیا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور القمہ اور اسود جو ہے، جو القمہ ہے وہ حضرت ابن عمر کے مقابلے میں ظاہر بات ہے کچھ بھی نہیں، ایک سیدھی سی بات ہے، مگر سیدھی سی بات یہ ہے کہ ابن عمر فرماتے تھے جب القمہ ہے تو ابن عمر سے سوال مت کرو، فقی فقی ہے اپنے زمانے کا القمہ۔ اور ابن مسعود کی تو شان یہ اپنے زمانے کے امام تھے، اپنے زمانے کے مرجع اور ماوا ابن مسعود تھے۔ تو میری جو سند ہے، جو سند میں نے نقل کی، اس میں عمومی طور پر صرف محدث ہیں، اور اس کے اندر محدث اور فقیہ ہے۔ تو نمبر ایک تو متابعت آپ کے سامنے آ گئی کہ روایت میں متابعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روایت کے اندر فقیہ لوگ ہیں۔ تو حنفیہ کا جو مسلک ہے وہ اس حساب سے ہوتا ہے کہ وہ فقہا کو لیتے ہیں، بقیہ وہ اس رفع الیدین کا انکار نہیں کرتے کہ کبھی کبھار کرنا چاہیے، اس کا کوئی انکار بہر صورت نہیں، چنانچہ یہ بات ہے۔ ایک اور نقد اور ایک اور تبصرہ اس روایت کے اوپر بڑا اہم ہے، اور وہ تبصرہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قد ثبت حدیث من یرفع وذکر حدیث زہری عن سالم عن ابیہ لم یثبت حدیث ابن مسعود، وہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں، ٹھیک ہے، ابن مسعود کی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو اس میں سمجھ لیجئے دو باتیں، سیدنا ابن مسعود سے جو روایت ہے وہ دو قسم کی روایت ثابت ہے۔ ایک روایت کیا ہے؟ ایک روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع الا فی اول مرہ، ایک روایت یہ، ٹھیک ہے، اور دوسری روایت یہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم يرفع یدیہ الا مرہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہے روایت الفعل، اس کو ہے روایت الفعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے حکایت الفعل۔ جو روایت الفعل کی روایت ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ضعف ہے، لہذا ہم اس روایت کو نقل کر ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حکایت الفعل ہے وہ روایت بالاتفاق صحیح ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوائے ان اشکالات کے جو حضرات نے ترجیح دینے کے لیے دی ہیں۔ لہذا یہ جو روایت ہے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا مرۃ، تو یہ روایت جو ہے مرفوع حکمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ذکر ہوا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ وہ حمید سعدی کی روایت ہے تو وہ مرفوع حکمی ہے۔ اور دوسرا یہ حکایت الفعل ہے، اور حکایت الفعل کی جو روایت ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو خود ابن مبارک نے حکایت الفعل کی روایت نقل کی ہے، لہٰذا ابن المبارک کی طرف اس کا وہ کرنا، نسبت کرنا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ قابل نظر ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور اشکال اس روایت کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن الاسود کا سماع القمہ سے ثابت نہیں، ایک سطحی سا ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ عبد الرحمن بن الاسود کا سماع القمہ سے ثابت نہیں ہے، یہ بات خود ہی غلط ہے، خود اس وجہ اس کی ہے کہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالی نے خود لکھا ہے یہ جو سماع ثابت نہیں ہے، یہ جس بندے کا اعتراض ہے
وہ بندہ خود مجہول ہے، خود مجہول ہے جس نے یہ اعتراض کیا ہے، یعنی خود وہ بندے کا نام بھی نہیں پتہ یہ کس نے کہا۔ خود ابن دقیق العید فرماتے ہیں ھذا نقد عن رجل مجہول، یہ تو کسی مجہول قسم کے آدمی نے نقد کیا، بلا وجہ کا نقد کیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خطیب بغدادی نے کتاب المتفق والمتفرق کے اندر لکھا ہے کہ انہ سمع اباہ و القمہ، کہ انہوں نے علقمہ سے سنا ہے اور اس کے اپنے والد سے بھی روایت کو نقل کیا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو اشکال عام طور پہ غیر مقلدین پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ اشکال اپنی جگہ پر بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو عبد الرحمن بن الاسود ہیں، یہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیارت کی تھی، مگر حضرت عائشہ سے روایت نقل نہیں کی، مطلب حضرت عائشہ کے زمانے میں یہ چھوٹے بچے تھے، تو حضرت علقمہ کے زمانے میں تو بڑے ہو گئے تھے نا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ علقمہ سے ابراہیم نخعی، علقمہ سے ابراہیم نخعی کا سمہ ثابت ہے، اور ابراہیم نخعی اور عبد الرحمن بن الاسود یہ ہم عصر ہیں، تو جب ان کا سمہ ثابت ہوتا ہے تو ان کا سمہ بھی باتفاق ثابت ہو جاتا ہے، لہذا علقمہ سے عبد الرحمن بن الاسود کا سمہ ثابت ہونا یہ بالکل درست ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس نسخے کے اوپر، جو نسخہ ہم نے کھولا ہوا ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل، یہ حدیث جو ہے وہ ایک طویل حدیث سے مختصر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیس هو بصحیح علی ھذا اللفظ، اور جو کہ ان الفاظ کے ساتھ درست نہیں، یہ تو بیڑا ہی گل کر دیا بھئی ہمارا ہے۔ حنفیہ کو تو امام ابو داؤد نے ایک طرف اٹھا کے پھینک دیا، نہ بھی نہ، تم جو روایت نقل کرتے ہو یہ مختصر ہے من حدیث طویل سے، ولیس هو بصحیح علی ھذا اللفظ، اور وہ روایت درست نہیں۔ ذرا سمجھیے گا بھئی بات کو، بات یہ ہے کہ وہ حدیث طویل کیا ہے، نہ تو امام ابو داؤد نے اس کا اشارہ فرمایا اور نہ روایت میں ایسی کوئی طویل حدیث ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ ابو داؤد شریف کے جتنے بھی نسخے ہیں، ابو داؤد شریف کے جو بھی نسخے ہیں، ان نسخوں کے اندر عجیب قسم کی چیزیں ہیں، جیسے نسخہ ابن خزیمہ ہے، نسخہ ابو سلمہ الطوسی ہے، یہ مختلف نسخے ہیں، نسخہ ابو العلی اللؤلؤی ہے، نسخہ سمعانی ہے، ابن سمعانی ہے، نسخہ ابن العید ہے، نسخہ لؤلؤی ہے، ان سب نسخوں میں میں ان کے نام لکھ دیتا ہوں۔ سب سے اوپر جو نسخہ ہے وہ لؤلؤی کا نسخہ ہے، اور ابن العبد کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے، ابن السمعانی کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے، ابو سلمہ الطوسی کا نسخہ ہے، اور ابن خزیمہ کا نسخہ ہے۔ سب سے صحیح ہے وہ لؤلؤی کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی صحیح نسخے ہیں ان میں یہ قال ابو داؤد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جتنے بھی صحیح نسخے ہیں ان میں یہ قال ابو داؤد نہیں ہے جو ذکر کیا گیا۔ چنانچہ آپ حضرات میں سے بعضے کے پاس جو مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ ہے، اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ بات موجود نہیں ہے، البتہ اس کے حاشیے میں
اس کے اوپر ایک نشان لگا کے جو بعد کے نسخے ہیں، جو ان نسخوں کو عام طور پہ جو غیر مقلدین حضرات نے اس میں ایڈٹ کیا ہے یا مختلف جگہوں سے اٹھا کے اقوال کا اضافہ کیا ہے، تو اس کو نسخہ مجتبائی کہتے ہیں۔ جو مجتبائی نسخہ ہے یہ بعد کے نسخوں میں سے ہے۔ لوئی نسخوں کے اندر کچھ نسخے ہیں جو باقوہین میں تبدیل کیے گئے ہیں، ان میں کچھ صحت و ضعف لگا دیا گیا، کچھ نسخوں کے اندر مختلف قسم کے اضافے کر دی گئے، قال ابو داؤد کی کچھ تفصیلات کر دی گئی، کچھ حاشیے ڈال دیے گئے، تو یہ وہ نسخے مشتبہ ہیں۔ ان میں یہ کیا گیا، چنانچہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جو بھی بات ہوگی بریکٹ کے اندر ہوگی، یہ بریکٹ استعمال کی گئی۔ تو چنانچہ یہ بات اصل نسخے کی نہیں ہے بلکہ بریکٹ لگا دی گئی۔ اب عامی کو تو نہیں پتا نا، عامی آدمی تو یہ کہے گا دیکھو ابو داؤد میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے جب انسان کسی بات کو پڑھتا ہے یا کسی بات کو سیکھتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو پڑھنے میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، سیکھنے میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی۔ تو جب اس موجود کی بریکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالاتفاق عبارت نہیں ہے، بلکہ ایسی عبارت ہے جو کہ نسخوں میں موجود نہیں، کسی نے اپنے اضافے کے لیے اٹھا کے رکھ دی ہے۔ چنانچہ جو مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ ہے اس کے اندر آپ کو حاشیے کے اندر یہ چیز ملے گی، اور پھر اس کے حاشیے کے اندر، یعنی اس بات کے حاشیے کے اندر جو بات لکھی گئی ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ آپ کے پاس اگر کسی کے پاس ہے تو تصویر بھیج دے تاکہ ہم اس کو دیکھیں۔ بلکہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ یہ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ حاشی میں جو بات لکھی ہے میں اس کو یہاں پہ تھوڑا ساتھ ساتھ نقل کرتا ہوں۔ بات یہ لکھی ہے کہ فرمایا کہ حاضر العبارت لیست فی عامت نسخ وتوجد فی بعض نسخوں میں پائی جاتی ہے، وقد انکر ثبوتها ہونا الشیخ سہارنپوری، شیخ سہارنپوری نے اس کا انکار کیا، والعلامت انور شکیمی فی نیل الفرقدین، نیل الفرقدین کے اندر بھی اس کا انکار کیا حضرت نے، اور تمہید کے اندر امام ابو داؤد سے ابن عبد البر نے جو تمہید نقل کی اس میں بھی اس بات کا انکار کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگے کہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں لیکن ھذا عجیب، ھذا عجیب من مثل هؤلاء الائمہ، یہ ائمہ جو انکار کر رہے ہیں اس روایت کا، یہ بڑی عجیب قسم کی بات ہے کہ فإن ترک رفع الیدین فی الرکوع والقیام من الرکوع متواتر عن ابن مسعود، یہ تو ابن مسعود سے متواترا ثابت ہے، آپ اس کی روایت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی روایت کو غیر صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات کسی بھی طریقے سے قابل فہم نہیں ہے۔ البتہ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو امام ابو داؤد نے اگر کہیں اشارہ کیا ہوگا تو اوپر والی روایت کی طرف اشارہ کیا ہوگا، جس روایت کو ہم نے اوپر دیکھ لیا، جو کہ سفیان اور ہم لوگوں نے سفیان کی روایت اور پھر ابن ادریس کی روایت کا تقابل کیا تھا، تو دراصل یہ اس کے حوالے سے لیس ہوا بھی صحیح علی ھذا اللفظ، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو تصحیح اصطلاحی ہوتی ہے، یعنی یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب روایت موضوع ہوتی ہے یا اس میں ضعف شدت والا ہوتا ہے۔ لیس ہوا بھی صحیح علی ھذا اللفظ،
یہ لفظ عام طور پہ استعمال محدث نہیں کیا کرتے ہیں. لہٰذا ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اوپر والی روایت کے ساتھ تھوڑا سا تقابل کیا گیا ہے. یہی بات سمجھ میں آتی ہے جو امام ابو داؤد کے اس نسخے کے اندر ذکر ہے. لا الہ الا اللہ. آج کا سبق بس یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. آگے ہم مزید پڑھیں گے. آپ حضرت بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں حدیث کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے، اور حدیث کو پڑھنے سمجھنے والا اللہ تعالیٰ بنا کے رکھے. یہ پچھلے پورے ہفتے کا ہمارا ناغہ ہوا. ناغے کی وجہ ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو بس اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کچھ وقت کے بعد جب آپ سبق شروع کرتے ہیں تو تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ میرا سبق یہیں تک ہوگا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اور یہاں سوال نہ کر سکے تو گروپ میں سوال کر دیجیے گا، انشاءاللہ جو جی ممکن ہوگا تو انشاءاللہ جواب دیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے